ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کریں گے پولیو کے حوالے سے۔ پاکستان میں 2024 کا جو پولیو کا دوسرا کیس جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اس حوالے سے سندھ میں کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ معلوم پڑا ہے کہ جی چیف سیکرٹری سندھ نے جو ہے ایمرجنسی سینٹر کا دورہ بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہین صدیقی KTN نیوز کی نمائندہ ہیں، بہت شکریہ شاہین ٹائم دینے کے لیے۔ شاہین بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے سندھ کے اندر، اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو کیس رپورٹ ہوا ہے وہ چمن سے ہوا ہے، اور پہلا کیس جو رپورٹ ہوا تھا وہ ڈیرہ بگٹی سے ہوا تھا۔ پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا۔ یہ جو دوسرا کیس رپورٹ ہوا ہے یہ ڈسکلوز نہیں کیا گیا تھا، یہ آج سے تقریباً 5 دن پہلے ہی جو ہے وہ اس کی رپورٹ آ چکی تھی، لیکن ڈسکلوز نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کو اس وقت ڈسکلوز کر دیا جاتا تو تھوڑے سے وہاں پر کچھ حالات کی بنا پر جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھا گیا تھا، اور پھر پولیو کمپین بھی چل رہی تھی۔ تو اگر ہم بات کریں چیف سیکرٹری کی جو آصف حیدر شاہ صاحب ہیں، تو 2016 کی اگر ہم بات کریں تو 2016 میں یہ کمشنر کراچی تھے، اور بڑا ایکٹیولی انہوں نے جو ہے تمام ایمرجنسی سینٹرز جو ہے وہ ایکٹیو کیے تھے، اور جو ڈپلائڈ ہوتا نہیں تھا پہلے دن، مطلب ان کو سیکیورٹی نہیں ملتی تھی، تقریباً 12 سے 1 بج جاتا تھا پولیو کمپین اسٹارٹ ہونے میں۔ انہوں نے جو ہے صبح 8 بجے جو ہے پولیو کمپین کا آغاز کیا، یہ انہوں نے ایک بنیاد رکھی تھی، اور اس دن سے جو ہے وہ یہ دیکھا گیا کہ پولیو کمپین جو ہے 8 سے 9 بجے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہ صرف شروع کیا بلکہ وہ خود موجود ہوتے تھے، افتتاح کرتے تھے باقاعدہ صبح 8 بجے پولیو کی کمپین کا، اور رات کو جو ہے وہ پولیو سے ایک دن پہلے رات کو 3 بجے 4 بجے اچانک جو ہے وہ جو ایمرجنسی سینٹرز ہیں ان کا دورہ کرتے تھے، مطلب ساری رات پولیو کمپین شروع ہونے سے ایک دن پہلے ساری رات وزٹ کرتے تھے، اور صبح 8 بجے جو ہے وہ اس کا افتتاح کرتے تھے۔ اچھا شاہین، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ایک طبقے کا خیال یہ ہے، ان کو لگتا ہے کہ جی پولیو کی مخالفت کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں اور کن کن علاقوں سے آ رہی ہیں، اور کیا رکاوٹ بن رہا ہے؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے شکایتیں، یہ معاملات اطلاعات بھی سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم بات کریں چمن بارڈر کی، تو چمن بارڈر سے ہی زیادہ کیس رپورٹ ہوتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ ریفیوزل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں ریفیوزل کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں ریفیوزل کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر کراچی کی ہم آبادی کی بات کریں جہاں افغان بستیاں ہیں، یا جہاں خاص طور پہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے آئی لوگ یہاں بس رہے ہیں، وہی جو ہے وہ ریفیوزل زیادہ ہے۔ اگر ہم صرف شہر قائد کی بات کریں، شہر قائد کے رہنے والوں کی بات کریں، تو وہاں ریفیوزل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ وہ آبادیاں ہیں جو ریفیوزل ہیں جو افغانستان سے آئے کہ یہاں پہ شفٹ ہوئے، یا خیبر پختونخوا سے، یا بلوچستان سے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کہ جو لوگ آ رہے ہیں، جو کراچی کے اگر کیس کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی سارے کیس وہی کیس ہیں جو لوگ آ کر یہاں سے 5 سے 10 سال ہو گئے ان کو وہاں یہاں بس چکے ہیں، اور اسی میں کیس رپورٹ ہوتے ہیں۔ شاہین، تو اس کی روک تھام کے لیے کیا حکمت عملی بنائی ہم نے گئی نہیں دیکھا ہے؟ شاہین، اس کی روک تھام کے لیے کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ دیکھیں، حکمت عملی کا اندازہ آج آپ نے لگا لیا ہوگا کہ چیف سیکرٹری بڑے ایکٹیو ہیں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ 0 ڈوز پر ہم لے کر آئیں گے اس کو پولیو کی۔ مطلب یہ ہے کہ پولیو کا خاتمہ جو ہے وہ ان کا عزم ہے، اور بڑے ایکٹیولی انہوں نے جب کمشنر کراچی رہے 1 سال 1.5 سال، تو انہوں نے بڑا ایکٹیولی پولیو کمپین پر کام کیا، اور خود جو ہے وہ 3 دن جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ وزٹ پہ رہتے تھے۔ تو اگر چیف سیکرٹری، مطلب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب چیف سیکرٹری بن چکے ہیں، اور وہ اتنے ایکٹیولی، مطلب یہ ہے کہ آج بھی انہوں نے دورہ کیا، اور یہ مزید جب پولیو کمپین ہوگی تو وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی جو ہے وہ پارٹیسپیشن ان کی ہوگی۔ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی شاہین بتائیے گا، کیونکہ جو ملازمین ہیں جو بالخصوص جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے، ان کی جانب سے کیا اطلاعات ہیں کہ کام کس طرح طریقے سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ بہت ساری جگہوں پر یہ اطلاعات بہرحال آ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی پلانا نہیں چاہ رہا ہوتا، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نہیں پلائیں گے، تو ان کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے ابھی فی الحال؟ دیکھیں علی رضا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ریفیوزلز ہیں ہی ان علاقوں سے، جیسے افغان بستیاں ہیں وہاں سے بہت زیادہ ریفیوزلز ہیں۔
بات یہ ہے کہ جو پولیو ورکرز ہیں, بہت زیادہ پولیو ورکرز کی پہلے ہلاکتیں ہوئی, لیکن اب سیکیورٹی یہ ہے کہ رینجرز بھی ساتھ ہوتی ہے اور پولیس اہلکار بھی بڑی تعداد میں ساتھ ہوتے ہیں. یہ ایک پازیٹیولی چیز ہے کہ رینجرز اہلکار جب سے ساتھ ہوتے ہیں, جب سے یہ ہے کہ زخمی ہونے یا ہلاک ہونے کی اتنی اطلاعات نہیں ہے, لیکن پھر بھی مطلب ایک تھریٹ آتا ہے ان کی طرف سے, فیملیز نہیں کروا رہی ہوتی, لیکن یہ ہے کہ محلے کے لوگوں کو اور جو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں محلوں میں, ان کو سمجھایا جاتا ہے. ایک قانون پاس کیا گیا ہے, اس میں ایک سزا بھی رکھی گئی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ بہت سارے ریفیوزلز ہیں. اور میں پھر ایک بار کہوں گی کہ یہ 3 چیزیں جو بڑی اہم ہیں. ایک تو افغان بستیاں, وہاں بہت زیادہ ریفیوزلز ہیں. خیبر پختونخوا سے جو لوگ آ کے یہاں شفٹ ہوئے ہیں وہاں بڑے ریفیوزلز ہیں. جو کراچی کے بیس لوگ ہیں ان میں ریفیوزلز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. شاہین, اویئرنیس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اویئرنیس بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر جہاں پر پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے. بہت زیادہ پولیو کی اگر ہم بات کریں تو پولیو کے لیے اویئرنیس پہ بہت کام کیا گیا. ہاں, ایک اہم پوائنٹ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو ابتدائی ٹیکے بچوں کو لگائے جاتے ہیں, اگر اس کی کوریج جو ہے وہ اچھی کی جائے تو پولیو کا اس سے ڈائریکٹ ریلیشن ہے. مطلب امیونٹی اتنی ڈیولپ کر دیتا ہے بچوں کی کہ وہ بہت سارے جراثیموں کے خلاف کام کر لیتا ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ مدر فیڈنگ بڑی اہم ہے. مطلب آج ڈبے کا دودھ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, اور بچوں میں ہوتا یہی ہے کہ امیونٹی ان کی صحیح ڈیولپ نہیں ہوتی. جراثیم کے خلاف کام کرنا ان کی بچے کی باڈی کے اندر ہی پورا سسٹم موجود ہوتا ہے. جب ان کو 6 مہینے اور 2 سال اور 2.5 سال تک مدر فیڈ ملتی ہے تو وہ امیونٹی ان کی خود کی بوسٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک خوراک کا تعلق ہے تو جب تک سیوریج کے نمونوں میں جراثیم موجود ہے, جب تک تو پولیو کمپین چلائی جائیں گی. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا شاہین کہ ایک معاملہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر مبتلا ہو جائے تو 0% چانس ہے اس کی ریکوری کے. شخص کی تو خیر میں بات نہیں کروں گی, بچے عموماً اس کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو امیونٹی اتنی نہیں ہوتی. ہاں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ ٹریٹیبل نہیں ہے. مطلب پولیو ایک دفعہ ہو گیا تو علاج نہیں ہے اس کا. بچہ ساری زندگی آپ کی معذوری میں گزارے گا. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو بچہ شکار ہوا ہے اس کے جراثیم بھی جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ وہ بچہ ساری زندگی اپنے ماں باپ کا محتاج ہو جاتا ہے. مطلب وہ نہ اٹھ سکتا ہے, نہ وہ کھیل سکتا ہے, نہ وہ جا سکتا ہے. مطلب کچھ بچوں میں جو پورے پیروں میں ہی کمزوری آ جاتی ہے, ہاتھوں میں بھی آ جاتی ہے, لیکن کچھ بچے ایک پیر سے معذور ہو جاتے ہیں. مطلب معذوری کی ہی زندگی ہے, اس میں علاج نہیں ہے پولیو کا. اچھا شاہین, جو ٹیم کام کر رہی ہے ان کو چیک اینڈ بیلنس کس طرح رکھا جا رہا ہے سرکار کی جانب سے کہ آیا وہ بھی بہتر انداز میں کام کر رہی ہیں یا نہیں, وہ سنجیدگی ان کی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ چیک اینڈ بیلنس کی جہاں تک بات ہے تو پولیو کمپین بڑی مطلب یہ کہ اسٹریٹجی اس کی بنائی گئی ہے اور بڑا کامیاب رہا ہے اس کے حوالے سے. مطلب بہت زیادہ مطلب پولیو ورکرز ہیں ان کے اوپر ہیں لوگ, اور ان کے اوپر مطلب بڑی اسٹرانگ ٹیمیں بنائی گئی ہیں. اور اس کی بڑی مطلب آپ دیکھیں نا کہ چیف سیکرٹری بھی اس کی مطلب اس نے دورہ کیا. اسی طرح سی ایم جو ہے وہ بڑے ایکٹیولی اس میں کردار ادا کرتے ہیں. ہماری وزیر صحت بڑی ایکٹیولی پولیو کے لیے کردار ادا کرتی ہیں کہ خاص طور پہ جو ہے وہ سندھ کو فوکس کیا جائے, اور سندھ کے تمام اضلاع میں جو ہے وہ پولیو کمپین مطلب پورا محکمہ صحت کا فوکس ہوتا ہے اس کے اوپر جب پولیو کمپین شروع ہوتی ہے. اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ مطلب جواب دہ نہیں ہو. کہیں اگر ریفیوزلس ہوتا ہے تو وہ پولیو ورکرز اور جو ان کے اوپر ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو ٹیمیں ہوتی ہیں جو دیکھ بھال کری ہوتی ہے, ان سے بھی جواب طلب کیا جاتا ہے. شاہین, کیا سمجھتی ہیں جس طرح کی یہ پوزیشن پہ چل رہی ہیں چیزیں, مہم چل رہی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے اندر کہاں کمی ہے, کوئی کوتاہی ہے جو ابھی اس وقت آن ریکارڈ بتانا چاہیے اداروں کو, اداروں تک پہنچنا چاہیے تاکہ کوئی بھی بچہ اس شخص اس بالخصوص اس مرض میں مبتلا نہ ہو سکے؟ دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, ایک چیز بڑی اہم ہے, پولیو کے جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ لازمی بننے چاہیے. اور موومنٹ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ پولیو کا سرٹیفکیٹ بڑا مطلب اس کی چیک اینڈ بیلنس بڑا اسٹرانگ ہو, اور بچہ کہیں موو کرے, کسی شہر سے دوسرے شہر میں موو کرے تو وہ اس کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس موجود ہو. مطلب وہاں اگر بس اسٹاپ پہ جا رہا ہے ایک سے شہر سے دوسرے شہر تو وہاں چیک کیا جائے, اگر وہ بائی ایئر جا رہا ہے تو اس وقت چیک کیا جائے, یا وہ بائی ٹرین جا رہا ہے تو اس وقت چیک کیا جائے. چیکنگ بڑی اہم ہے. مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر اگر آ رہا ہے تو اس کا پولیو سرٹیفکیٹ, اس بچے کا 5 سال انڈر 5 ایئر بچہ ہے, اس کا پولیو سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے پاس کہ آیا کہ اس کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں یا نہیں پلائے گئے. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگلی میں ریکمینڈ کروں گی کہ پولیو سرٹیفکیٹ جاری کرے گورنمنٹ,
اور اسٹرانگلی اس کو چیک کرے کہ آیا کہ اس نے اپنے جو ہے وہ پولیو کے قطرے پیے ہیں بچے نے یا نہیں پیے ہیں۔ بہت شکریہ شاہین صدیقی ہماری نمائندہ ہیں K21 نیوز کی، اور بہت ہی اہم پوائنٹ کو اٹھایا ہے کہ جس طرح دیگر سرٹیفکیٹ ناظرین بنائے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں، اسی طرح اس پولیو کے حوالے سے بھی سرٹیفیکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ یقینی بنایا جائے، تاکہ کہیں پر بھی ایسی لیکنگ ہو رہی ہو، کوئی بھی ایسی اس مرض میں خدشہ ہو کہ ہو سکتے ہیں کہیں نہیں پلائی گئی، تو مزید بہتری جو ہے اس کے اندر دیکھی جا سکے۔ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر جا رہے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔